جب ان کی جیپ صحرا میں کافی دور نکل گئی تو بوڑھا خانہ بدوش میرے پاس آیا۔ باہر آ جاؤ، وہ چلے گئے ہیں۔ میں خیمے کے اندر آ کر بیٹھ گیا۔ لالٹن جل رہی تھی۔ بوڑھے خانہ بدوش نے کہا، وہ لوگ تمہاری تلاش میں تھے، کہہ رہے تھے کہ ایک پاکستانی جاسوس جیل توڑ کر فرار ہوا ہے، وہ بارڈر کراس کرنے کی کوشش کرے گا، نظر آ جائے تو اسے ہمارے پاس لے آنا۔ میں نے کہا، بابا میں پاکستانی ضرور ہوں مگر جاسوس نہیں۔ میں اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ ڈھاکہ میں رہتا تھا۔ ڈھاکہ میں مکتی باہنی والوں نے پنجابی اور بہاریوں کو بے دریغ قتل کرنا شروع کر دیا۔ میرے خاندان کے سارے لوگ قتل ہو گئے۔ میں کسی طرح جان بچا کر بھاگ آیا۔ بڑی مشکل سے انڈیا کا بارڈر کراس کر کے کلکتے پہنچا۔ وہاں سے بمبئی چلا آیا کہ شاید یہاں سے کسی سمندری جہاز میں بیٹھ کر پاکستان جانے کا موقع مل جائے۔ معلوم ہوا کہ یہ ناممکن ہے۔ مجھے بارڈر کراس کرانے کے لیے یہاں لایا گیا، لیکن بارڈر پر مجھے اکیلا چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ اس کے بعد میں پریشان حال بھوکا پیاسا صحرا میں پھر رہا تھا کہ آپ جیسے مہربان لوگ مل گئے۔ بس یہ ہے میری کہانی۔ اب آپ کو اختیار ہے، چاہے مجھے کسی نزدیکی شہر میں پہنچا دیں، چاہے بھارتی فوج کے حوالے کر دیں۔ ان لوگوں کے چہروں کو میں لالٹین کی دھیمی روشنی میں ساتھ ساتھ دیکھ بھی رہا تھا۔ میری باتوں کا ان پر بڑا اثر ہوا۔ بوڑھے نے کہا، بھائی، ہماری نہ پاکستان سے کوئی دشمنی ہے نہ ہندوستان سے۔ ہمارا مذہب بھی ہندو مسلمانوں سے الگ ہے۔ ہم سورج اور صحرا کی پوجا کرتے ہیں۔ تم فکر نہ کرو، اگر تم چاہتے ہو کہ کسی قریبی شہر پہنچنا ہے تو وہ بھی کر دیں گے، اور اگر پاکستان جانا ہے تو پاکستان کی سرحد بھی پار کرا دیں گے۔ میں نے خوشی اور حیرانی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ بوڑھے خانہ بدوش سے کہا، بابا تم لوگ سچ مچ فرشتے ہو، لیکن تم مجھے پاکستان کیسے پہنچا سکتے ہو؟ بارڈر پر تو دونوں طرف کی فوجیں بیٹھی ہیں۔ بوڑھے خانہ بدوش نے کہا، میں تمہیں انڈیا کا بارڈر تو پار کرا سکتا ہوں، آگے پاکستان کا بارڈر پار کرنا تمہارا کام ہے۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے صحرا کی کڑی دھوپ میں کسی ٹھنڈے پانی کے چشمے پر آ گیا ہوں۔ بوڑھے خانہ بدوش نے میرے دل میں امید کی نئی شمع روشن کر دی تھی۔ وہ کہنے لگا، ہم صدیوں سے ان صحراؤں میں پھر رہے ہیں۔ صحرا کا کوئی راز ہم سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ ہم ان خفیہ صحرائی راستوں کو بھی جانتے ہیں جن کا کسی دوسرے کو پتہ نہیں۔ فکر کی کوئی بات نہیں، ہم تمہیں بارڈر کراس کرا دیں گے۔ وہ رات میں بڑی امید اور پرسکون کے ساتھ سویا رہا۔ دوسرے روز صبح صبح بوڑھے خانہ بدوش کے حکم سے خیمے اور دوسرا سامان سمیٹ کر اونٹوں پر لاد دیا گیا اور خانہ بدوشوں کا یہ مختصر قافلہ آگے روانہ ہو گیا۔ بوڑھا کہنے لگا، فوج نے ہماری جگہ دیکھ لی ہے، وہ دن کو بھی تمہیں تلاش کرتے ہوئے اس طرف آ سکتے ہیں، اسی لیے میں نے کوچ کا حکم دیا ہے۔ میں نے دبی زبان میں پوچھا کہ وہ مجھے کب اور کہاں سے انڈیا کا بارڈر کراس کرائے گا؟ بوڑھا بولا، تمہیں صرف 2 دن اور ہمارے ساتھ رہنا ہوگا۔ ہم اسی طرف جا رہے ہیں جہاں سے تمہیں سرحد کے پار پہنچنا ہے۔ میں نے کہا، بابا کیا وہاں بارڈر پر انڈیا کی فوج کے مورچے نہیں ہوں گے؟ وہ کہنے لگا، جہاں میں تمہیں لے جا رہا ہوں وہاں سوائے صحرائی سانپ اور کالے زہریلے بچھوؤں کے اور کوئی مخلوق نہیں ہوگی۔ میں 2 دن ان مہربان خانہ بدوشوں کے ساتھ صحرا میں سفر کرتا رہا۔ اس کے بعد صحرا میں ایسا علاقہ شروع ہو گیا جہاں ریت کی ٹیلوں پر کہیں کہیں سبزہ اور جھاڑیاں بھی نظر آنے لگی۔ اس علاقے سے ہم دوپہر کے وقت گزر گئے۔ آگے پھر صحرا کا ویران اور تپتا ہوا علاقہ شروع ہو گیا۔ بوڑھے خانہ بدوش نے کہا، ہم سانپوں اور زہریلے بچھوؤں کے علاقے میں آ گئے ہیں۔ فکر کی کوئی بات نہیں ہے، یہاں اگر کوئی سانپ یا بچھو کاٹ لے تو ہمارے پاس ایک تیل ہے اور وہ ہم زخم پر لگا دیتے ہیں، وہ سارا زہر باہر آ جاتا ہے۔ سے پہر تک ہم جٹیل سنگلاخ قسم کے صحرا میں سے گزرتے رہے۔ ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا کہ بوڑھے خانہ بدوش نے وہاں ڈیرا لگانے کا حکم دیا۔ اونٹ کو بٹھایا اور خود بھی نیچے اترا، مجھے بھی اتارا اور کہنے لگا، وہ سامنے جو ریت کے ٹیلے دیکھ رہے ہو، ان کی دوسری طرف پاکستان کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ میں بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ ان ٹیلوں کو دیکھنے لگا، جن کی دوسری جانب میرا پیارا وطن، میری پناہ گاہ، ہماری عزتوں اور ہماری جان کا محافظ پاکستان آباد تھا۔ میرے ساتھ آؤ۔ میں اس کے ساتھ جانے لگا تو نہ جانے کیوں میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ رمیکا ایک اونٹی سے سامان اتار رہی تھی اور وہ بھی عین اس وقت میری طرف دیکھ رہی تھی۔ ہماری آنکھیں چار ہوئی تو وہ اس طرح مسکرائی، پھر شرما کر نظریں جھکائیں اور اپنے کام میں لگ گئی۔ بوڑھا خانہ بدوش میرے آگے آگے چل رہا تھا۔ ہم ٹیلوں کی طرف جا رہے تھے، مگر وہ جیسے ہم سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد سورج غروب ہونے کے قریب ہم ٹیلوں کے پاس پہنچ گئے۔ بوڑھا خانہ بدوش اب بڑی احتیاط سے چل رہا تھا۔
وہ چند قدم چلتا، رک کر ارد گرد کا جائزہ لیتا اور دوسری ٹیلے کی جانب چلنے لگتا۔ ہم کئی ٹیلوں کے قریب سے گزر گئے۔ اتنی دیر میں رات ہو گئی، آسمان پر ستارے نکل آئے۔ بوڑھا خانہ بدوش ایک ایسے تنگ راستے پر آ گیا جو دو اونچے ٹیلوں کے درمیان تھا اور جہاں بہت سی جھاڑیاں اور خشک گھاس تھی۔ یہاں سے باہر نکل کر وہ بیٹھ گیا، کہنے لگا، لو بھائی، وہ سامنے تمہارا پاکستان ہے۔ میں نے سامنے نگاہ اٹھا کر دیکھا، ایک کھلا میدان تھا، اس کے آگے اندھیرے میں چند ایک درختوں کے خاکے نظر آ رہے تھے۔ بوڑھے نے کہا، وہ جو درخت ہیں وہ پاکستان کے علاقے کے درخت ہیں، بس اب نکل جاؤ، وہاں پاکستان کے فوجی بیٹھے ہوں گے، وہ اگر تم پر گولی چلا دے تو میں اس کی ذمہ داری نہیں لیتا، اب تم جانو اور تمہارا کام۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا، اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور میرا شکریہ ادا کرنے کا انتظار کیے بغیر واپس چل پڑا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ کہیں یہ شخص بھی تو مجھے بیچ مجھار میں نہیں چھوڑ گیا۔ میں سامنے والی کھلی جگہ میں نکلتے ہوئے گھبرا رہا تھا۔ ظاہر ہے اس طرف انڈیا کا بارڈر تھا، میں انڈیا کے بارڈر پر ہی تھا، مجھ پر کسی بھی طرف سے گولیوں کی بوچھاڑ ہو سکتی تھی، لیکن وہاں رکے رہنا بھی ٹھیک نہیں تھا۔ میں منزل کے کنارے پہنچ کر واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ سامنے والے درختوں کے خاکے میرے وطن کی سرزمین پر اگے ہوئے درخت تھے، وہ مجھے اپنی طرف بلا رہے تھے۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور چل پڑا۔ کھلی جگہ پر آتے ہی میں جھک کر چلنے لگا۔ تھوڑی دور اسی طرح چلنے سے میں تھک گیا، میں سیدھا ہو کر چلنے لگا۔ یقین کریں اس وقت میرے دل کی دھڑکن رفتار کے معمول کے مطابق نہیں تھی۔ یہ لگتا تھا جیسے ابھی کسی طرف سے مشین گن کا برسٹ فائر ہوگا اور گولیاں میرے جسم کو چھلنی کرتی نکل جائیں گی۔ اندھیرے میں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ جیسے جیسے دور کے درختوں کا جھنڈ قریب آ رہا تھا، میرے دل میں ایک نئی طاقت بیدار ہوتی جا رہی تھی۔ یہ طاقت اپنے پیارے وطن پاکستان کی سرزمین پر پہنچنے اور اپنے وطن کی آزاد فضاؤں میں سانس لینے کی امید کی طاقت تھی۔ میں سخت ریتلی زمین پر سے گزر رہا تھا، پھر اپنے آپ ہی میرے قدم تیز ہو گئے۔ درختوں کا جھنڈ اب کافی نزدیک آ گیا تھا۔ وہاں زمین اونچی تھی، جیسے ریل کی پٹری بچھانے کے لیے زمین اونچی کر دی جاتی ہے۔ میں دوڑنے لگا۔ میں جیسے ہی اونچے بند پر پہنچا، تڑا مشین گن کا فائر برسٹ ہوا اور گولیاں میرے اوپر سے سیٹیاں بجاتی گزر گئی۔ میں وہیں بیٹھ گیا۔ میرا دل یوں دھڑک رہا تھا جیسے ابھی اچھل کر باہر آ جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی سرچ کی لائٹ کی تیز روشنی مجھ پر پڑی اور کسی نے اونچی آواز میں کہا، ہاتھ اٹھا لو، کون ہو تم؟ کوئی گاڑی سٹارٹ ہوئی اور تیزی سے ایک طرف سے نکل کر میرے سر پر پہنچ گئی۔ یہ فوجی جیپ تھے۔ 3 فوجی چھلانگ لگا کر اترے اور انہوں نے مجھے حراست میں لے لیا۔ کون ہوئے تم؟ یہ پاکستانی فوج یا رینجرز کے جوان تھے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور ہاتھ اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے پنجابی میں کہا، میں مسلمان ہوں، پاکستانی ہوں، بنگلہ دیش سے بھاگ کر آیا ہوں۔ مجھے وہیں گرفتار کر لیا گیا، پیچھے ایک خیمے میں لے جایا گیا جہاں ایک فوجی افسر بیٹھا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں کون ہوں اور بارڈر کراس کرنے وہاں تک کیسے آ گیا ہوں۔ میں نے اس فوجی افسر کو ساری رودات بیان کر دی۔ وہاں سے مجھے پیچھے ایک فوجی کوارٹر میں پہنچا دیا گیا۔ یہاں بھی مجھ سے پوچھ گچھ ہوئی۔ جب ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ میں سچ بول رہا ہوں اور میرے پاس سمگلنگ وغیرہ کا کوئی سامان نہیں، تو مجھے مقامی پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ پولیس مجھے لاہور لے آئی۔ یہاں آ کر جب انہیں معلوم ہوا کہ میں واقعی اپنے کزن وغیرہ کو ڈھاکہ سے نکالنے گیا تھا، تو انہوں نے مجھے رہا کر دیا۔ میرے گھر والے مجھے دیکھ کر اتنا خوش ہوئے کہ ان لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ خوشی کے آنسو تھے۔ وہ میری زندگی کی طرف سے بالکل نا امید ہو چکے تھے۔ میں اپنے گھر والوں سے ملنے کے بعد اپنے کزن فیاض اور شاہد بٹ کے گھر پہنچا۔ وہ لوگ بھی مجھے زندہ دیکھ کر حیران ہوئے اور خوش بھی۔ ان کی زبانی یہ مسئلہ بھی سنا کہ فیاض اور شاہد بٹ کا نیپال سے 2 روز پہلے ٹیلی فون آیا تھا کہ وہ نیپال پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور 1-2 روز میں براستہ کولمبو پاکستان پہنچنے والے ہیں۔ اسی روز میں وزیر آباد گیا۔ جمیلہ بہن نے مجھے اپنے گھر کا پتہ بتایا ہوا تھا جو مجھے یاد تھا۔ میں ان کے گھر گیا۔ جب جمیلہ کے ماں باپ کو بتایا کہ جمیلہ خیریت سے ہے اور کلکتہ میں ہمارے ایک عزیز کے گھر ایک بیٹی کی حیثیت سے رہ رہی ہے، تو ان لوگوں کو بھی جان میں جان آئی۔ میں نے انہیں کہا، آپ لوگ فکر نہ کریں، کلکتہ میں جمیلہ بہن ایسے ہی رہ رہی ہے جیسے اپنے گھر میں رہتی ہے۔ جب میں نے انہیں رونگٹے کھڑے کر دینے والے واقعات سنائے تو کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ 1 ماہ بعد معلوم ہوا کہ جمیلہ بہن بھی وزیر آباد اپنے ماں باپ کے پاس پہنچ گئی ہے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ آج اس واقعے کو اتنے برس گزر گئے ہیں، لیکن جب ان دنوں کا خیال آتا ہے تو مجھے یقین نہیں آتا کہ میں اس وقت وہاں سے جان بچا کر نکل آیا تھا جب ڈھاکہ جل رہا تھا۔ معزز سامعین حضرات،
ہمیں امید ہے کہ پاکستانی جانباز کی یہ سچی داستان آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی مزید سچی داستانیں اور کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو داستان کو سبسکرائب کریں۔ آپ کی محبتوں اور پیار کا شکریہ۔ ٹیم اردو داستان۔